السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان کہ ترثوا تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہا زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن تم روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعض، ما جو، آتیتموہن دیا تم نے انہیں، الا مگر، ان یہ کہ، یأتین وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینۃ کھلی کھلی، وعاشروہن اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، فإن پھر اگر، کرہتموہن تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے، ان کہ، تکرہوا تم ناپسند کرو، شیئا ایک چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ، فیہ اس میں، خیرا بھلائی، کثیرا بہت سی، وإن اور اگر، اردتم ارادہ کرو تم، استبدال بدلنے کا، زوج ایک بیوی کو، مکان جگہ، زوج دوسری بیوی کے، وآتیتم اور دے دیا ہو تم نے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارا ڈھیروں مال، فلا تو نہ، تأخذوا تم لو، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اس سے، بہتانا بہتان لگا کر، وإثما اور گناہ، مبینا کھلے سے۔ آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف، فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا۔
جی تو ہماری آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں، ان لوگوں جو ایمان لے آئے نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبردستی تم عورتوں کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے، تم انہیں اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی حل اس کا رکھا ہے کہ نکاح کر کے تم عورتوں کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، اور نہ تم روکو ان کو تاکہ تم لے جاؤ بعض جو دیا تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے ہیں جو تم نے انہیں دے چکے ہو یعنی کہ حق مہر وغیرہ وہ تم ان سے لے لو گے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ بے حیائی کو آئیں کھلی ہوئی اور یعنی اگر وہ بے حیائی کی طرف بڑھتی ہیں تو تم یہ نہ کرنا کہ ان سے ان کے حق مہر جو تم انہیں مال دے چکے ہو ان سے واپس لے لو، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ آگے ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ بھلے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز اور کر دے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی بہت سی، یعنی کہ دیکھیں ہمیں اکثر اوقات ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمارا کرنے کو دل نہیں کرتا یا ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور رکھی ہوتی ہے، اور جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آتے ہیں اور ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم یہ چیز لی ہوتی یا ہم نے یہ کام کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بے حیائی کو آتی بھی ہیں تو ان سے بھلے طریقے کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں ناپسند کر رہے ہو لیکن ان میں بہت سی بھلائی پائی جاتی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ مومنوں میں سب سے کامل وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مومنوں میں سب سے کامل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر ہو، یعنی کہ سب سے اچھے اخلاق کی حامل آپ کی بیوی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کیا کہا گیا وہ انسان بہترین ہے، وہ مومن بہترین ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہے، بہت ہی حسن اخلاق کے ساتھ رہتے تھے۔ آگے ہے آیت نمبر 20، اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ تم لو اس میں سے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اگر تمہارا ارادہ بن جائے کہ تم اپنی بیوی بدلنا چاہتے ہو یعنی کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو جو مال تم نے انہیں دے دیے ہیں اس میں حق مہر آتا ہے، یعنی کہ حق مہر کا جو مال تم نے اسے دے دیا یا ویسے مال دے دیے تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے کچھ بھی اس میں سے۔ اتأخذونہ بہتانا، کیا تم لوگے اس کو بہتان لگا کر، و اسما مبینا، اور کھلے گناہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم اس کے اوپر بہتان لگاؤ گے صرف اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، کیا تم اس کے اوپر بہتان لگا کے وہ حاصل کرو گے مال، حالانکہ وہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ اب دیکھیے اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں میاں بیوی کی لڑائی وغیرہ ہو تو ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتے ہیں ایک دوسرے سے چیزیں حاصل کرنے کے لیے، مرد عورت سے اور عورت مرد سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہاں اگر تمہارا دل بھی کرے کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، لیکن یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے وہ مال حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ ہماری اسلام میں بہت سی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن بس ہم نے خود ہی ان کو مشکلات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور ہم نے خود کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں تو ہمیں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی اور ہم ہر فیصلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اسے آگے بھی پہنچانے کی توفیق دیں۔ چلیے ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔